السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، یہ عمل جو آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں یہ بڑی ہی قسمت والے کو نصیب ہوتا ہے، کیونکہ یہ بہت ہی سلیس اور سادہ عمل ہے اور بہت ہی آسان ہے، اور اس میں محنت بھی کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ صرف 41 بار ہی پڑھنا ہے۔ 41 بار پڑھنے کے بعد آپ کے اندر ایک ایسی روحانی طاقت آ جائے گی جس کے ذریعے سے آپ جو کچھ بھی دیکھنا چاہیں جہاں ہے وہیں سے آپ دیکھ سکتے ہیں، اور جو کچھ بھی جاننا چاہیں وہیں سے آپ سب کچھ پتہ لگا سکتے ہیں۔ یہاں تک کہ کوئی سامان اگر چوری ہو گیا یا آپ کہیں رکھ کر کے بھول گئے تو وہ بھی پتہ لگ جائے گا، کسی اور کی کوئی چیز غائب ہے تو وہ بھی پتہ لگ جائے گی، اور اگر کوئی مریض ہے تو اس کا بھی حال آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ کے مریض کا جو بیماری ہے وہ بیماری کیا ہے اور اس بیماری کی وجہ کیا ہے۔ کوئی جادو ہے کہ کوئی ٹونا ہے، کوئی جن ہے، کوئی بھوت ہے، یا کوئی جادوگر اس کے اوپر کرتا ہے یا کوئی اس سے کرواتا ہے۔ کالا جادو، ٹونا، تنتر منتر، دشمن کون ہے اور کیوں کرتا ہے، اس دشمن کا نام کیا ہے، وہ کہاں کا رہنے والا ہے، ہر ایک چیز آپ کو پتہ چل جائے گی، اور یہاں تک کہ آپ اپنے محبوب کا حال بھی جان سکتے ہیں، اور کسی کے اوپر کوئی عمل کیا ہے محبت دشمن کا، اس کا کیا اثر ہے اور کس طریقے سے اس کام کو انجام تک پہنچانا ہے، ساری چیز آپ کو پتہ چلے گی۔ کسی کے اوپر سے اگر جادو کا توڑ کیا تو توڑ ہوا کہ نہیں ہوا، بیماری کا علاج کیا تو بیماری ختم ہوئی کہ نہیں ہوئی، کتنی ختم ہوئی، ساری چیز آپ کو پتہ چلے گی۔ اگر اس عمل کو مسجد میں کریں تو 100 میں 100 سمجھیے کہ 100% آپ کو کامیابی یقینی ہے۔ مسجد کے علاوہ بھی اس کو آپ کہیں بھی کر سکتے ہیں، جیسے مکان میں، خالی مکان جو ہے اس میں کر سکتے ہیں، میدان میں جہاں آپ کے علاوہ اور کوئی نہ ہو وہاں پہ بھی آپ کر سکتے ہیں، کوئی شرط نہیں ہے۔ لیکن آپ ایک دن اس عمل کو جہاں کر لیں، اگر کسی وجہ سے کامیابی نہ ملے تو اگلے دن بھی اس عمل کو اگر آپ کو کرنے کی ضرورت پڑے تو اسی جگہ پہ اور اسی ٹائم پہ آپ کو عمل کرنا ہوگا جہاں پہ آپ نے پہلے روز عمل پڑھا۔ اب اس عمل کا پورا طریقہ سن لیں۔ عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت نفل پڑھنا ہے، وہ بھی نفل نماز قضاء حاجت کی، اور پہلی رکعت میں 15 بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے، اور 15 بار سورہ اخلاص پڑھ کر کے پھر 1 بار آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ پھر اس رکعت کو مکمل کریں، پھر دوسری رکعت جب آپ کی شروع ہو تو اس میں بھی سورہ فاتحہ کے بعد 15 بار سورہ اخلاص پڑھنا ہے، اور پھر 1 بار آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ اب نماز کو مکمل کریں اور پھر سلام پھیریں، اور سلام پھیرنے کے بعد 11 بار درود پڑھیں اور 41 بار اس عمل کو پڑھیں، اور پھر 11 بار درود پڑھیں کوئی چیز جاننے کی نیت سے۔ اگر اس عمل سے آپ کے اندر تاثیر آ گئی، یہ حاضرات کھل گئی، تو اسی وقت آپ کو جواب ملے گا اور ہر چیز آپ کو دکھائی دینے لگے گی۔ اگر ایسا نہیں ہوا تو اسی رات کو اپنے آپ کو اس سوال کا جواب خواب کے ذریعے سے مل جائے گا۔ لیکن اگر یہ کیفیت نہیں ہوئی کہ مطلب یہ ہے کہ بیٹھ کر کے جب آپ نے عمل پڑھا تو بھی آپ کو جواب نہیں ملا، یا پھر رات میں آپ جب سو گئے تو پھر خواب میں بھی آپ کو کوئی جواب نہیں ملا، تو سمجھیے کہ عمل کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے۔ اب جب تک کامیابی نہ ملے آپ روزانہ اسی طریقے سے اس عمل کو دہراتے رہیں، انشاءاللہ تعالی جلد کامیابی نصیب ہوگی۔ اور ایک بات، اس عمل میں کوئی ڈر، خوف، خطرہ اور نقصان نہیں، اور نہ ہی کسی قسم کا کوئی پرہیز ہے، اور نہ ہی کوئی الگ سے شرط ہے۔ بس آپ ایک بات کا دھیان رکھیں کہ ہمیشہ پاک صاف رہیں، باوضو رہیں، نماز کی پابندی کریں،
اور گناہ اور دوسرے غلط کاموں سے دور رہیں اور حرام کھانے پینے کی چیزوں سے مکمل پرہیز کریں. جھوٹ سے تو ہر حال میں آپ کو پرہیز کرنا ہی ہوگا. اب آپ سے اجازت چاہتے ہیں. خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.